ویلکم بیک جی ناظرین. ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. میری بھی بریک لگ گئی ہے کیونکہ میں جو ہے صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے, پھر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں, پھر آپ بولتے ہی جاتے ہیں, تو پھر آپ کی کہیں نہ کہیں بریک لگ جاتی ہے. اچھا جی خیر, سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو میں آپ کو ہر ہفتہ اور اتوار اتنے اچھے اچھے میک اپ میں نظر آتی ہوں اور اتنے اچھے اچھے میرے بال بنے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے میں اپنی پوری ٹیم کی بات کرتی ہوں نا کہ یہ میری جو پوری ٹیم ہے اس کے بغیر میں ادھوری ہوں اور اس کے بغیر میرا شو اچھا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مین انسان ہے میری زندگی میں, ایک اچھا کردار ادا کرتا ہے جو کہ مجھے اتنا اچھا خوبصورت تیار کر کے اس شو کے لیے بھیجتا ہے اور پھر میں بہت ہی پیاری سی بھی لگنے لگ جاتی ہوں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بڑا جادو ہوتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت سا صبح صبح نیند میں ہمارا میک اپ کرتے ہیں, ہمارے ہر طرح کے بالوں کے سٹائل بناتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں ہمارے میک اپ آرٹسٹ, جو میرے میک اپ آرٹسٹ ہیں جو میرا لک کریٹ کرتے ہیں. ان کا نام ہے جی دنیش کمار. بہت زبردست میک اپ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہو. تو بہت بہت شکریہ دنیش کہ آپ مجھے اتنا اچھا تیار کرتے ہو. اچھا جی, ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے کے دن ہمارے جو ہے ایک بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے. جب وہ آتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے مسائل کے حل آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ بس آج تو 1 گھنٹے میں ہم نے ساری باتیں کر لینی ہے. تو آج بھی آپ کی ضرور باتیں ہوں گی, آپ ان سے بات کر سکیں گے, آپ انہیں کال کر سکیں گے اور جو ہے میں بھرپور موقع دوں گی کہ آپ ان سے بات کریں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کا نام بتاؤں گی, اس کے بعد ہم ان کے پیکج پہ جائیں گے, پھر میں ان کو ویلکم کروں گی اور ان سے آج کے ٹاپک پہ بھی بات کروں گی اور آپ کی کالز بھی لوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری صاحب. ان کو میں اپنے شو پہ ویلکم کرتی ہوں. سب سے پہلے ہم ان کا پیکج دیکھیں گے اور اس کے بعد آئیں گے ان سے بات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی, صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار وسٹریٹ, سندھ کی خیرپور میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے, طبیب شاہی, عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند, والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. جی ناظرین, ہم حاضر ہو چکے ہیں, آپ نے پیکج دیکھ لیا ہے. تو اب میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری صاحب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی, موسم کیسا باہر آج؟ آج آپ تو ابھی آئے نا. بہت اچھا ہے, اچھا ہے نا, بہتر آج ہے, خوبصورت موسم بہتری ہے. کی طرف آ رہا ہے. اچھا, تو پھر آج کا ٹاپک میرے حال سے کچھ ایسا رکھنا چاہیے تاکہ جو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے. ہم آج بات کریں گے جی عورت اور مرد حضرات کا جو بانجھ پن ہے اس پہ بات کریں گے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عورت بھی مکمل تب ہوتی ہے جب اس کے گھر اولاد ہوتی ہے, جب وہ ماں بنتی ہے. اس
کی فیملی مکمل ہوتی ہے، اور وہ ہر مرد اور عورت کا ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا بیٹی جو بھی ہو، اولاد جو ہے وہ ان کی لائف میں آ جائے تاکہ ان کی زندگی مکمل ہو جائے. کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بانجھ پن کے شکار ہوتے ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اولاد ہونی چاہیے. تو آج کا ہم نے جو ٹاپک ہے وہ اسی پہ رکھا ہے کہ ہم حکیم صاحب سے اس پہ بات کریں گے، آیا اس کا کیا علاج ہے، آیا یہ کیوں ہوتی ہے، کیا وجوہات ہے، اور اس کا علاج موجود ہے. ہم اس پہ آج حکیم صاحب سے بات کریں گے. جی حکیم صاحب. جی، آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور یہ ناظرین کے لیے بڑا معلوماتی موضوع ہے. اصل میں بانجھ پن کی وجوہات جو ہیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بانجھ پن ہوتا کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی ہم بتائیں گے. دراصل بات یہ ہے کہ بانجھ پن مختلف پرابلمس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس میں ایام میں ماہواری کی خرابیاں، پالیسس کہہ لیں، یا ہارمونل سسٹم کی ڈسٹربنس ہے. پھر دوسرا ہے سسٹ، فائبرائڈز اور پالیسس. تھیلیاں بن جاتی ہیں، پانی کی تھیلیاں ہو جاتی ہیں، سسٹ سخت ہو جاتے ہیں اندر سے، یوٹرس کی پرابلم آ جاتی ہے، اووریز کی پرابلم آ جاتی ہے، فلوپین ٹیوبس کی بلاکیج آ جاتی ہے، تھائرائیڈ ہے، موٹاپا. پھر وہ سگریٹ کا استعمال کرنے والے مرد و خواتین، ٹھیک ہے، منشیات کا استعمال سے بھی جو ہے وہ انفرٹیلٹی، افزائش نسل کی محرومی کا شکار خواتین و حضرات ہو جاتے ہیں، جو کہ اگر ہم اس کو ابتدائی سٹیج پہ کنٹرول کر لیں تو ہمیں وقت ہمارا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. ورنہ عموماً میرے پاس ایسے مریض آئے کہ جن کو 8-8 10-10 15-15 سال ہو گئے شادیوں کو، اور پھر وہ جو علاج جب میں نے کیا تو ان کو اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت سے بھی وہ فیضیاب ہوئے، اور 80% میرے کیس جو ہیں انہیں ٹوئنز ہوئے، یعنی جوڑواں بچے ہوئے. اچھا، ماشاءاللہ. جی ہاں. اچھا، تو اس میں خاصا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے دیا ہے. میری اکثریت جو ہے وہ ٹوئنز بچوں کی ہوئی، جو جن نے علاج کیا کروایا مجھ سے. تیسرا یہ ہے کہ اچھا مردوں میں جو ہے وہ بھی یہی چیز صورتحال ہوتی ہے کہ تھائرائیڈ پرابلمز ہوتی ہیں، یا ان کو جراثیم کی کمی ہے. فیمیل میں بھی اووم یعنی بیضہ کی انمیچور بیضہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پاتے. تو اور اسی طرح جو ہے میل کا بھی یہ ہوتا ہے کہ پری میچور ایجوکیشن ہوتی ہے، جو ٹائمنگ پرابلم آ جاتی ہے، اس میں آدمی شکار ہو جاتا ہے بے اولادی کا بھی، جراثیم کی کمی بھی آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں کوربل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. اور بس یہ کہ کچھ احتیاطی تدابیر رکھنی ضروری ہیں، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موٹاپا خاص طور پر، اچھا موٹاپا جو ہے وہ جس کی وجہ سے، اور جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ تمام چیزیں آدمی اس سے جو ہے مبتلا اس میں ہو جاتا ہے. ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کو غور سے سن لیجئے گا کہ موٹاپا جو ہے اکثر جب شادی سے پہلے تو ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ جی پتلا دبلا لڑکا ہو، پتلی دبلی لڑکی ہو، سمجھے ہرن جیسی چال ہو، مورنی جیسی گردن ہو، سمجھے نا، یہ تمام چیزیں اس کی وہ ڈھونڈتے شاعر نے شاعری میں کہا ہے نا اس لیے. تو ایسی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، ایسے لڑکے اسمارٹ لڑکے ڈھونڈتے ہیں. مگر یہ شادی کے فوراً بعد کیا ہو جاتا ہے؟ شادی کے کچھ عرصے میں کہ وہ 4-6 مہینے کے بعد جو ہے وہی ہرن جیسی چال والی لڑکی جو ہے وہ کچھ عرصے میں بھینس نما ہونا شروع ہو جاتی ہے. نوجوانوں کی بھی تون نکلتی ہے، کیوں بالکل وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ اب شادی ہوگی، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب ہمیں کس نے دیکھنا. تو اس کے بعد جتنی بھی دعوتیں اڑاتے ہیں وہ لوگ. حکیم صاحب گھر میں یہ بھی تو سوچے کہ گھر میں جو آئیں گے وہ واپس تو گھر والی نے بھی تو دیکھنا ہے، ایسا نہ کرے کہ وہ بھی دیکھنا چھوڑ دے. عورت کا بھی دل ہوتا ہے اور مرد کا بھی ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وائف بھی اچھی اسمارٹ. شادی کے بعد بھی آپ کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، زیادہ محتاط ہونا چاہیے غذا کے حوالے سے، کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. کیونکہ اگلا سوال لوگوں کا یہی ہوتا ہے
کہ جناب وہ بتائیں اگلا کیا خوشخبری ہے, کالر ہے. ہاں بالکل خوشخبری سنائیں جی. ہاں. کیونکہ پھر وہ اگلا سوال لوگوں کا شادی کے بعد شروع ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. پر اور ابھی جو آپ ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے, آپ لاپرواہی کی طرف آ جاتے ہیں, تو ویسے یہ سوال جو ہے بڑا انسان کو سوالیہ نشان بنا کے رکھ دیتا ہے کہ وہ بڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہے کہ اب وہاں جائیں گے تو یہ سوال ہوگا, یہ سوال ہوگا. پھر اس کے ساتھ ایک اور سوال آیا ہے. جی کہاں سے آیا؟ کالر آ گیا لاہور سے. جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا نہیں جی. لاہور تو ساڈے کول کال ہے, کال لینے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی اشفاق بات کر رہا ہوں آپ کی. میں شادی شدہ ہوں. میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک جی. اور اپنا جو سا نا میری بیٹی میری 10 سال کی ہے, چھوٹی لاسٹ بیٹی, اور ہم بچہ اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی جو سا نا کچھ چانس نہیں بن رہا. بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور شاید پتہ نہیں میرے اندر کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے حکیم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ کرواؤں کہ یہ جراثیم جو بات کر رہے ہیں جی جی یہ شاید میرے میں اندر پرابلم ہے یا میری مسز کے اندر پرابلم ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا بیٹا, آپ عمر کیا ہے آپ کی؟ میری اشفاق. عمر میری ہے عمر 42. 42 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ کہ آپ کا وزن اور آپ کی بیگم کا وزن نارمل ہے؟ میرا ہے 80 ویٹ ہے, اور بیگم میری کا 60 ہے. بیگم کا 60 ہے, آپ کا 80 ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ذرا ٹی وی دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو مشورہ دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے, بہت بہت شکریہ. اچھا ایک تو یہ کہ انشاءاللہ جولائی کے فرسٹ ویک میں میں لاہور, اسلام آباد اور پشاور کے دورے پہ ہوں گا. اچھا ٹھیک ہے. پہلے سے دوسرے ہفتے کی یعنی 15 تاریخ تک جو ہے میرا یہ وزٹ ہے لاہور, پشاور اور اسلام آباد کا. تو یہاں کے مریض جو ہیں مجھ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے لیں گے. جو لوگ اپائنٹمنٹ لیں گے انہی کو میں چیک اپ کروں گا, کیونکہ میرا مختصر دورہ ہوتا ہے, بہت زیادہ رش میں میں پراپر طریقے سے مریضوں کو نہیں دیکھ پاتا. یہ حقیقت بھی ہے کہ پوری ہر مریض جو ہے وہ توجہ مانگتا ہے. تو مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے اپائنٹمنٹ لے لیجیے گا, طریقہ کار بتا دیا جائے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا وزن 80 کلو ہے, 80 کلو وزن جو ہے وہ زیادہ ہے. تیسری بات یہ کہ آپ اپنی رپورٹس مجھے بھیجیں واٹس ایپ پر, اپنی اور اپنی وائف کی رپورٹس بھیجیے. میں انشاءاللہ جیسے ہی آپ رپورٹ مجھے بھیجا کریں. ناظرین میں ایک بات بتا دوں, کیونکہ میرے پاس 10 سے 12 ہزار مریض جو ہیں بیک وقت میرے پاس رابطے میں ہوتے ہیں. جیسے رپورٹ بھیجے مجھے رنگ کر کے آپ بتائیں بھی کہ جی ہم نے رپورٹس بھیجی, آپ دیکھ لیں, کیونکہ پھر وہ کئی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے رپورٹ نہیں دیکھی. تو میں اسی وجہ سے آپ کا کال آئے گی, میں رپورٹ بھی آپ کی پڑھ لوں گا اور فوری طور پر آپ کو اس کا حل بھی بتا دوں گا. تو یوں جو ہے جتنی ہماری یہ پروڈکٹ چل رہی ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ پروڈکٹ ہماری یہ مارکیٹ میں ہم کوئی مارکیٹنگ نہیں کرتے بلکہ آن لائن سروس دیتے ہیں یہاں سے آپ کو, تاکہ دوا کا معیار بھی قائم رہے اور یہ کہ فوری طور پہ آپ کے گھر تک یہ دوا پہنچ جائے. تو یہ جعل سازی سے بھی بچے رہیں گے. مارکیٹ میں ہمارے نام سے کچھ لوگوں نے پروڈکٹ لائے ہیں, جعل سازی کی ہے, تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہم نے اس کو باقاعدہ آن لائن سروس دی ہے. پورے پاکستان میں, دنیا بھر میں یہ سروس چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں, آپ حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر کے حکیم صاحب سے بات کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ حکیم صاحب کے بھی نمبرز چل رہے ہیں ٹی وی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, وہ بھی نوٹ کر لیں. شو کے بعد اگر آپ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر اسلام آباد لاہور سے اور آپ ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, چیک اپ کروانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کال پہ بات کر کے ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اب آتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف. جی اچھا, اسی طرح یہ اس کی اب ان کا حل کیا ہے. جو خواتین میں عموماً ایام ماہواری کی خرابی ہوتی ہے, یہ بچیوں میں شادی سے پہلے بھی ہوتی ہے, اور اکثر بچیاں جو ہیں وہ اس پرابلم کا شکار رہتی ہیں, اور اس کی وجہ ان کی غذائی کمی ہے, جنک فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں, اور دوسرا اس دوران میں جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. دیکھیں, ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے, ایک پروسیس ہے
جس سے ایام ماہواری کا کہ جس سے آپ کا فاسد خون جو ہے وہ جسم سے اخراج اس کو ٹائم پر ہونا چاہیے، یہ آپ کے سسٹم کو ایکوریٹ رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور مرض ہے جسے لیکوریا کہا جاتا ہے، جی اس کی بہت زیادہ اگر ہو تو اسے فوری طور پر جو ہے گوشت، انڈا، تیز مرچ مسالے، اچار، چٹنی، گرم اشیاء کا استعمال بند کر کے پھل، دودھ، دہی، سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے سے کالر بھی ہیں، کراچی سے کال لے لیتے ہیں، پھر اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید محمد سہیل بول رہا ہوں کراچی گلشن سے۔ جی سہیل، کیا کہیں گے؟ مجھے کچھ ایک مہینے سے کانسٹیپیشن کی، سیویئر کانسٹیپیشن کی شکایت تھی، مختلف فزیشین کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے وہ چوک ہے، آپ کا علاقہ جو ہے ریکٹم، اور انہوں نے کولونوسکوپی کی 2 دفعہ بائپسی ہوئی میری، لیکن اس میں کچھ نہیں آیا، سی ٹی اسکین ہوا، سب کچھ ہوا۔ اب ایٹ دا لاسٹ ڈاکٹر سجیسٹنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ پورشن، اس کا ہاتھ کو نکلنا چاہیے، تو اس کے لیے مجھے آپریشن سجیسٹ کیا ہے، اور آئی ایم پاسنگ لٹل بٹ بٹ ناٹ ریئلی ایز ہیز ٹو بی، لیکن اب جو مسئلہ یہی ہے کہ میرا آپریشن جو ہے وہ میں کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے۔ اب اس کا کوئی علاج میں نے بغول کھا کے اچھا خاصا کھا رہا ہوں، اور باقی کانسٹیپیشن کی دوائیں جو ہیں لائک کیلکولیکس وغیرہ جو ہے یہ بھی کھا لیتا ہوں، لیکن اس سے مجھے صرف پزنے موشن ہو کے رہ جاتے ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ پاسنگ اٹ ٹو۔ عمر کیا آپ کی؟ میری عمر ہے 65 سال۔ اچھا ٹھیک، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا ہوں۔ تو ان کا پرابلم جو ہے وہ آپ مجھے اپنی واٹس ایپ رپورٹ بھیجیے، میرے واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں، اور کراچی میں ہیں، اچھی بات ہے، ایک دفعہ کے مجھے چیک اپ کروا لیں، تاکہ اس مرض کے سلسلہ میں چونکہ پیچیدہ معاملہ ہے، آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ میرے مطلب آ جائیں، باقاعدہ چیک اپ بھی کروا لیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو آپریشن سے بچا لیا جائے۔ بالکل جی، تو ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ بریک کا ٹائم آ گیا، حکیم صاحب لے لیتے ہیں بریک۔ جی لے لیجیے۔ جی ناظرین، کہیں نہ چاہیں دیکھتے رہیں ہمارا شو، کیونکہ 11 بجے تک آپ کے ساتھ میں بھی ہوں، حکیم صاحب بھی آپ کی کالز بھی لیں گے، حکیم صاحب آپ سے بات کریں گے، لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، کال دماغ پہ آ گئی، کال لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینیشا۔ آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کریں۔ میں بالکل سیدھی ہوں، میں سمجھی آج کہیں الٹی ٹیڑھی نہ ہوئی ہوں، تو میں اس کو بالکل سیدھا کر لیں، کیونکہ انسان سیدھی سمت میں رہے تو ٹھیک رہتا ہے، جیسے ادھر ادھر ہو تو معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو میں دیکھنے والوں کو یہ کہوں گی کہ سیدھی سمت میں چلے، یہ نہیں آپ کے مسئلے زیادہ خراب ہو جائے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ حکیم صاحب کے بھی نمبر آ رہے ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں شو کے بعد ڈیٹیل میں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات کر کے ڈیٹیل میں اپنا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کی کالز بھی لیتی رہوں گی۔ اب حکیم صاحب ایک بات بتائیں، یہ تو عورتوں کے مسائل ہو گئے کہ اس وجہ سے بانجھ پن آ سکتا ہے، اب مردوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بانجھ پن کی طرف جاتے ہیں، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں۔ جی ہاں، جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو وزن زیادہ ہونا، ہاں یہ پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا سگریٹ، تمباکو، شراب نوشی، اس کا بے دریغ استعمال کرنا، یہ بھی بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ اچھا، عموماً گٹکا یا وہ تمباکو کی صورت کراچی میں تو عام ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ بھی نقصان بل کراچی کا پورے پاکستان میں ہے، پورے پاکستان میں ہے یہ علت جو ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ نے کتنی دفعہ اس پہ اعلان بھی کیا، حالانکہ گٹکو والوں نے کہا کہ گورنمنٹ اعلان کرے گی، ہم ان کو بھی لگا دیں گے۔ بات یہ مافیا تو خاصا اس وقت سرگرم ہے بالکل۔ تو بہرحال یہ کہ ان چیزوں سے ایک تو بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں، دوسرا آپ کو جو نوجوانوں میں
अमूमन प्रॉब्लम आ जाती है नाइट फॉल की, जिसे हम इख्तिलाम कहेंगे, या जरियान, जिसकी वजह से मादा तौलीद का इखराज जो है वो होना शुरू हो जाता है और जरासीम की कमी वाक़ होती है। ऐसे मरीज़ जो हैं वो हड्डियों उनकी निकल आती हैं चेहरे पर, उनके आँखें अंदर को धंस जाती हैं और बड़ी कमज़ोरी महसूस करते हैं, जो प्रोटीन खारिज होती है। वो ख़वातीन को लेकोरिया और नौजवानों के लिए ये जरियान या इख्तिलाम की प्रॉब्लम जो है ये बड़ी होती है। इस बात पर लोग कम बात करते हैं, लेकिन चूँकि ये आने वाली नस्ल की बका के लिए बहुत ज़रूरी है ये बातें करना और समझाना कि आपका मतवाज़ुन ग़िज़ा, आपकी सैर, आपकी वर्जिश, आप और फिर इन मामलात को फिर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को साफ़ सुथरा रखना ये बहुत ज़रूरी है। दूध, दही, मक्खन, फल, सब्ज़ियाँ और गोश्त का मुतवाज़न इस्तेमाल, ये आपको जो है आपका जिस्म के तवाज़ुन को कायम रखता है। और जिन नौजवानों को ये शिकायत लाहक होती है वो ज़हनी तौर पर भी उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, नज़र भी कमज़ोर हो जाती है और बाल भी क़बल अज़ वक्त जो है सफ़ेद हो जाते हैं। जी कॉल कॉल है, हमें पिंडी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साजिद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी, क्या कहेंगे? मैं इंसाफ से ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिनिमम कितना होना चाहिए? जी, आप कोलेस्ट्रॉल, मेरा ख्याल है ये सवाल आप कई दफ़ा पहले भी चुके हैं। इसके अलावा कोई सवाल पूछा करें भाई, आपके पास एक ही सवाल है क्या? नहीं, ये सब बार बार एक ही सवाल इनके पास होता है। कई दफ़ा ये हर प्रोग्राम में सवाल यही करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। तो नहीं, तो आपने क्या करना है, बॉडी में नापना है लोगों के कोलेस्ट्रॉल जितना भी होता है, बस आपका बढ़ावा नहीं होना चाहिए। आपने ये ध्यान रखना है, बॉडी में जितना भी होता है आपका ना बढ़े। हर आदमी की जिस्मात के हिसाब हाँ, से, उम्र के लिहाज से हाइट, हर कोलेस्ट्रॉल चीज होता है। हर आदमी में एक जैसा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब पेशावर का आदमी हो, उसका कोलेस्ट्रॉल और क्योंकि वो दुम्बा खाने वाले लोग हैं, समझे ना, लेकिन उसको कंज्यूम भी करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों का होता है, हर आदमी का एक जैसा नहीं होता। अपने बारे में या आपने अगर चेक करना है तो आप जाएं गूगल पे लिख के, आपको बड़ा अच्छा आगे से जवाब, आप बोलिएगा, आपको अच्छा जवाब देगा। वो आगे से बोलेगा हर वक्त एक ही काम है तुम्हारा पूछना, कोई दूसरी चीज भी पूछिएगा करो। अच्छा, अब बात ये है कि ये नॉर्मल लोगों के लिए जो है, जो नौजवान दहलीज पे आते हैं, उनको अपने आप को कंट्रोल कैसे रखना चाहिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चियां हो या बच्चे हों। तो एक तो ये कि पाबंद हो जाए 5 वक्त नमाज की। दूसरा ये है कि आप ग़िज़ा के हवाले से आप दलिया, जौ का दलिया, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जौ का दलिया इस्तेमाल करें। जौ का दलिया का ताल्लुक़ नाज़रीन ऐसे है कि जब आप खाते हैं तो वो मैदे के आपके तमाम जो है फासिद मादों को जज़्ब करके करता है और फिर मैदे से निकलता है तो आपके जिगर को नॉर्मल करता है। जिगर के हवाले से यह है कि जिगर खून बनाता है और आपके प्रोटीन्स को बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है वो फराहम करता है। जितनी आपकी न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में ये जिगर फराहम करता है, उसी तरह आपके अंदर सेहत का जो है लेवल बेहतर होना शुरू हो जाता है। आप रात को वक्त पे सोएं, सुबह उठ के पानी की मकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जिसमें पत्तों वाली सब्जियां और ज़्यादा हों, या जैसे घिया, तोरी, लौकी, टिंडे, कद्दू, पेठा कद्दू, आजकल मौसम है इसका खूब इस्तेमाल करें। कुल्फ़े का साग बना के खाइए, ये भी मौसम आया हुआ है। और तरबूज, खरबूजा, अमरूद और इस गाजर का जूस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपका लेवल जो है जिस्मानी तौर पर आपकी अंदर जो गर्मी है, शिद्दत है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, ये ख़त्म होनी चाहिए। आपको कब्ज़ नहीं रहना चाहिए। ये ख़ास तौर पर जो है कब्ज़ उम्मुल इमराज है, पेट के इमराज जो है बहुत ज़्यादा कब्ज़ की सूरत में भी पैदा होते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से आपको बच्चों को ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं और बदहज़मी की शिकायत होती है। बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाले बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। अच्छा। और यूरिक एसिड भी इसी वजह से बढ़ता है, ज़्यादा लाल गोश्त खाने वाले का। तो अपना तवाज़ुन बरकरार रखें। जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, ख़वातीन, हज़रात, नौजवान,
وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کو انشاءاللہ اس سلسلے میں گائیڈ بھی کروں گا اور ان کے لیے بہترین دوا بھی تجویز کر دوں گا۔ حکیم صاحب، اس بات میں جو آپ نے کہا ہے کہ گوشت کم کھانا چاہیے، اس میں شاعر یہ تو نہیں اشارہ دے رہا کہ بقرہ عید آنے والی ہے، اپنے فریج نہ بھرنا، سب کو بھی بانٹنا؟ جی بالکل، یہ بھی ہے، لازمی بات ہے۔ اور ایک اشارہ اور بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب اس بقرہ عید پہ بھی جو ہے وہ کرونا کی لہر آنے والی ہے۔ یہ لہریں رمضان میں آتی ہیں، بقرہ عید پہ آتی ہیں، ہر اس ایونٹ میں آنا شروع ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی مسلم ایونٹ ہوتا ہے، تاکہ ہم فضول خرچی نہ کریں نا، زیادہ ہم شاپنگ پہ نہیں کرتے، لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جتنے جو ہے جانور آ رہے ہیں ان میں کرونا وائرس موجود ہے۔ مگر چاہتے کیا ہیں؟ گوشت نہ کھلانے کا ایک راستہ بند کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور مسلسل خوف و ہراسمنٹ کا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جی کرونا وائرس آ رہا ہے، کرونا وائرس آ رہا ہے۔ میں نے اس کرونا وائرس کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہ اور یہ کہ اس کا وجود کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے آج تک کسی روڈ پر کرونا کے مریض کو پڑا ہوا نہیں دیکھا۔ پر حکیم صاحب، وجود ایک چیز کا تو نظر آتا ہے جو آج ہمارا ٹاپک ہے، اور وہ مین ہے، مطلب آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا۔ اچھا، کم ایج والے بچے بھی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ایک ایج ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے 40 کے بعد شادی کی، کیونکہ ہم لوگوں کا تو ایک کراچی والوں کا ایک رواج بن گیا ہے کہ پہلے تو ہم لوگوں نے چل کر کے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، پھر ہم لاسٹ کے 10-15 سال گزرے تو وہ ہم کہتے ہیں جنتی ہو جاتے ہیں شادی کر کے۔ مطلب ہے یہ کراچی میں تو یہ ہے کہ پہلے ٹائم پہ بہت جلدی شادیاں ہو جاتی تھی، اب تھوڑا لیٹ ہوتی ہیں، تو وہ جب آپ 40 کے... اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے آپ سے کہ اس پہ بھی آپ بتائیں کہ جب کس ایج کے بعد جو ہے وہ پریگنینسی یا لڑکی کو کنسیو کرنے میں یا لڑکے کو پرابلم آتی ہے اس ایج کے بعد شادی کرنے میں؟ مطلب اگر ایج بڑھ جاتی ہے کتنے عرصے؟ عموماً یہی ہوتا ہے، بالکل اوور ایج ضرور زیادہ شادی کرنے سے بچے جو ہیں وہ اس کی کنسیو کا مشکل سے ہو پاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے تو یہ کہ جب تک ان کے ہارمونز یعنی ایام ماہواری جب تک آ رہی ہے تب تک وہ کنسیو کرنے کی مراحل میں ہوتی ہے، اور جیسے بند ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ لیکن مردوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیات دی ہیں کہ وہ 40 50 60 70 80 سال کی عمر تک بھی اولاد پیدا کرنے کی ان کے اندر صلاحیتیں موجود رہتی ہیں۔ تو اب بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے 80 سال کی عمر میں مجھ سے علاج کروایا اور ان کے ہاں صاحب اولاد ہو گئے، سمجھے نا۔ آپ کی سندھ کی بڑی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے علاج کے بعد جو ہے وہ ہم سے علاج کے لیے رابطہ کیا اور شادیوں کی، اور 82 83 85 سال کی عمر میں صاحب اولاد ہو گئے۔ تو مردوں کا تو یہ ہے کہ مرد تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کا تیل پانی پورا کر دو، پرانی گاڑی کی طرح پھر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن خواتین کے لیے یہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شادی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر وقت اس دور میں 20-25 سال کی عمر کے اندر شادی ہو جاتی ہے تو اس سے بہت سارے مسائل سے آدمی بچ جاتا ہے، اولاد اس کی زندگی میں جوان ہو جاتی ہے، جوانی میں یعنی 30-35-40 سال کی عمر میں اولاد بھی اس کے 15-18 سال کی عمر میں ان کے دستے بازو بن جاتے ہیں۔ اس بات کو تو خاص طور پہ ناظرین کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس قدر جلدی ہو سکے ان معاملات کو رجوع کریں، اپنے والد سے رجوع کر لیں۔ جیسے ہی شادی کے بعد اگر 5-6-7 مہینے میں اولاد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ شادی سے پہلے بھی آپ اپنے ٹیسٹ اپنا کروائیں۔ ایک تو خصوصی طور پر جو بڑی قابل غور ہے ناظرین، کزنز میں شادی۔ ہاں، میں ابھی یہی سوال کرنے والی تھی آپ سے۔ بالکل، کزنز میں جو خاص طور پہ جو آپ کے ریل کزن ہوتے ہیں، مثلا چچا تایا، یہ آپ کے ریل کزنز ہیں۔ اس کے بعد ماموں اور خالہ، ان کے بچوں کے ساتھ جب شادی کی کرتے ہیں تو اس میں بھی کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کئی بیماریاں آپس میں بانٹتی ہیں۔ آپ نے یعنی شوگر کے مریض ہوتے ہیں، مطلب پھپھو کے بیٹے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہاں بھی کچھ بہتری ہے، لیکن وہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، چاہے پھپھو ہو یا خالہ ہو۔ لیکن کوشش کریں، دیکھیں حدیث نبوی ہے کہ اپنے خاندان سے باہر شادیاں کریں تاکہ صحت مند اولاد پیدا ہو اور آپ کے جو خاندان ہے آپ کا وسیع ہو، آپ کے قبیلے میں وسعت پیدا ہو۔ جب باہر شادیاں کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جو جیسے اب ہمارے ہاں ملک میں خاص طور پر ایک بڑا
कंजर्वेटिव माहौल है कि सिंधी महाजिर पठान, हम पठानों में नहीं करते हैं, हम कुरैशियों में करते हैं, हम सैयदों में करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपस में आप एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पाते, एक दूसरे के रस्म व रिवाज में नहीं चल जाते और आप एक लिमिटेड लाइफ गुजार देते हैं। सिंधी हो, पठान हो, महाजिर हो, बलोच हो, ये तमाम जो हैं पंजाबी आपस में एक रिश्तेदार है, एक कबीला है पाकिस्तान का, आपस में एक दूसरे में शादियां करें ताकि बेहतरीन और ताकतवर नस्ल पैदा हो। ये था इस हदीस का मतलब, ये था कि आपस में नफरतें भी खत्म हो जाती हैं और फिर आपस की और कबाइल में जब वसत पैदा होती है तो आपके रिश्तेदार अच्छे हर उसमें खानदान बढ़ता है, मतलब बिल्कुल लोग पैदा हो बढ़ते जाते हैं। हैं और एक अच्छी नस्ल, खूबसूरत नस्ल पैदा होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी और वो मैंने देखा कि वो कज़न्स में शादी हुई थी और उनके जो बच्चे थे माशाल्लाह 4 बच्चे थे और चारों बच्चे जो है कोई मतलब किसी की टांग का कोई मसला है, वो चल नहीं पा रहा, किसी के हाथ का मसला है। तो मैं बड़ी परेशान होगी देख के कि एक हो, दो हो, चारों बच्चे ऐसे। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम हस्बैंड वाइफ जो है वो कज़न्स भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कज़न में तो शादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप लोगों ने क्यों की? तो कह रहे हमारे टाइम पे इतना हमें पता ही नहीं था। नहीं, अब तो मालूमात आपका सोशल मीडिया जो है, आपका चैनल है, यूट्यूब पे प्रोग्राम होते हैं और फिर मैं खुद ये बताता हूँ कि आपका देखिए जो कई मामलात में औरत को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है हमारे माशरे में कि जी ये लड़कियाँ पैदा हो रही हैं और उसकी वजह से उसको तलाक भी देते हैं, उसको छोटा समझते हैं, उसको नज़रों में गिराए रखते हैं कि इसके यहाँ तो बेटियाँ पैदा हुई। इसका ताल्लुक जो है आप नाज़रीन, इसका औरत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ मर्द से है। बेटे पैदा करना या बेटियाँ पैदा करना, इसका ताल्लुक ही मर्द के जर्म से होता है। अच्छा समझा, एक्स सेल और वाई सेल, ये आदमी में अगर एक्स सेल ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पर बेटियाँ पैदा होंगी, वाई सेल्स मर्द में ज़्यादा हैं तो वहाँ बेटे पैदा होंगे। अच्छा, हमारे पास आते हैं कुछ लोग जी औलाद नरीना के हवाले से कि जी हमारी बेटियां पैदा हुई हैं, हम उन्हें अद्वियात देते हैं जिसकी वजह से उनके सेल्स में चेंजिंग आती है, वाई सेल्स कम होते हैं, सेल्स ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं सेल्स जो है, जिसकी वजह से वो फिर औलाद नरीना यानी बेटे का पैदा होने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यानी कि आज के बाद जो लोग मुझे देख रहे हैं और अगर बुरा मनाना चाहें तो आप मना सकते हैं, क्योंकि मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप औरत को इसलिए ना घर से निकालें, या औरत को एक तो वो बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुज़रती है कि वो जो एक टाइम होता है जब वो औलाद होती है, वो मैं नहीं समझती कि कोई इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है जितना वो औरत बर्दाश्त करती है। और उसके बाद सुनने को उसको ये मिलता है कि तुम्हारी तो बेटियाँ ही होती हैं। और कुछ मर्द हजरात छोड़ भी देते हैं। हकीम साहब की बिल्कुल बात ठीक है। तो मैं उन मर्द हजरात को ये कहूँगी, आप औरतों को ना छोड़ें। अगर आपको लगता है कि बेटी होने से शर्मिंदगी है और बेटी जो है वो आपके लिए इतनी मुश्किल चीज़ है और इतनी तकलीफ दे चीज़ है, तो फिर शर्मिंदा आप हों क्योंकि आपकी वजह नहीं, फिर इलाज करवा लें। नहीं, ये बात इसलिए हकीम साहब कि मैंने सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें देखी हैं, कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां अपने माँ बाप के घर से इतनी लाडली बच्चियां जाती हैं और उनका वो हाल ससुराल वाले कर देते हैं। ये जो है ना, ये जहालत है, इसमें बिल्कुल लड़की का कोई, औरत का कोई कसूर नहीं है, बच्ची का कोई कसूर नहीं होता, ये सिर्फ मर्द का कसूर होता है। मर्द का जो है वो प्रॉपर तरीके से उनके अंदर जो है वो जरासीम की केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं होती, और वो कंप्लीट हो जाती है अगर इलाज करवाएं। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाने से वो डरते हैं, खौफजदा रहते हैं शर्मिंदगी की वजह से कि हमारी बात ना खुल जाए। ये भी हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप करवाएं, इसमें कोई, अब हम किस दौर में हैं, हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजें सोचेंगे और ये तो शरई मामला है। बिल्कुल जी। अच्छा हकीम साहब, हमारे शो का टाइम हो गया है बिल्कुल खत्म, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए। जी नाज़रीन, देख रहे थे आप हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा, और कोशिश की हमने कि भरपूर तरीके से अपना टॉपिक पे बात करें, आपकी कॉल्स भी लें, थोड़ा सा बीच में मिर्च मसाला में हंसी मजाक का भी लगा देती हूँ, थोड़ा अच्छे मूड के साथ हमारा शो हो जाए, आपके भी चेहरों पे थोड़ी एक मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि अगर मेरी वजह से, मेरी एक बात की वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस मैंने अपना काम बहुत अच्छा कर लिया। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी K21 पे अपना शो वीकेंड शाइन विद एनीशा के साथ। तो इसी तरह अपना मोहब्बत, अपनी प्यार मुझे देते रहें। अपनी होस्ट एनीशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।